سکتا. تو فرمایا لکھ کر دو. اسی وقت آپ نے لکھ کر دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے. آپ نے اس کو چوما. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ نوشت میرے کفن میں رکھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت. رکھنا میرے کفن میں حسن کی نوشت یہ. رکھنا میرے کفن میں حسن کی نوشت یہ. اور تحریر ہے حسن کی کلید بہشت یہ. فرماتے ہیں کہ حسن کی تحریر یہ جنت کی چابی. جب فرشتے پوچھیں گے عمر تو کون ہے تو گھر والوں کی تحریر بتاؤں گا. یہ ان سے پوچھئے جو لکھ کر دیتے کہتے کہ عمر ان کا غلام ہے. تو اصل قصہ میں تقریر ختم کر چکا. جناب رہن دے تھی ستے رہ دے. تو ریکارڈ کر سو تو ان کے سمجھ آسی آگے پیچھے کیا ہوا ہے تو کیا نہیں ہوا. تو بہرحال یزید بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ امام علی مقام اگر بیعت کر لیں تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے, میں خلیفہ بن جاؤں گا, امیر المومنین بن جاؤں گا. لیکن امام پاک نے فرمایا کہ حسین قتل ہو سکتا ہے, سر قلم کھرا سکتا ہے, تیرے جیسے شرابی کبابی کو خلیفہ نہیں بننے دے گا. بات سمجھ آئی؟ یزید بھی یہ سمجھتا تھا کہ خلافت بننے کے لیے اس گھر کی بیعت درکار ہے. یہ گھر وہ ہے جو بادشاہ گھر ہیں, خلیفہ گھر ہیں, ان کی بیعت سے خلیفے بنتے ہیں. دوسری بات, 3 گروپ ہو گئے. ایک تو گروپ یزید کی پارٹی کا تھا نا, جو اس کے امن والا ہم پیالہ تھے. ایک وہ لوگ تھا جو دل سے یزید کی عمارت کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو گھروں کی 4 دیواری میں بند کر دیا, اللہ اللہ پر اکتفا کیا. امام علی مقام وہ تھے کہ جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا. امام نے جب خروج کیا تو اس کام کو برحق سمجھتے تھے, اس کو حق سمجھا تو یہ کام کیا. جو لوگ بزرگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے وہ اس اپنے فعل کو رائٹ سمجھتے تھے یا رانگ, اگر غلط سمجھتے تو نہ کرتے. وہ سمجھتے کہ اس دور میں سب سے اچھا اور بہتر کام یہ ہے کہ آدمی گھر کے اندر خاموشی کے ساتھ فتنے فساد سے بچ کر بیٹھ جائے. یزید اور اس کی پارٹی کیا سمجھتی تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہم رائٹ ہیں, ہم سچے. اب 3 پارٹیاں پیدا ہو گئی. ہر ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میں حق پر ہوں, ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے. اور جب کسی کی حقیقت اصلیت مشتبہ ہو جائے تو پھر اس کا امتحان لینا پڑتا ہے, پرکھنا پڑتا ہے. جب پیتل بھی یہ کہے کہ میں سونا ہوں, چاندی بھی یہ کہے کہ میں سونا ہوں, اور سونا بھی یہ کہے کہ میں سونا ہوں, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بھٹی میں ڈالیں گے, تیزاب کے اندر ڈالیں گے. جو تیزاب کی مار کھا کر بچے گا, اس لیے کہ سونے کو تیزاب نقصان نہیں پہنچاتا, اس سے بچے گا. جو بھٹی سے نکلے گا وہ سونا خالص ہوگا. تو اب اصلی سونا مشتبہ ہو گیا تھا, حق متشابہ ہو گیا تھا. اب 3 پارٹیاں دعوے دار تھی, ہم حق پر تھے. اب حق کو واضح ہونے کے لیے بھٹی میں جانا پڑتا ہے, حق کو واضح ہونے کے لیے اب ان منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. امام علی مقام نے ان منزلوں سے گزر کر یہ بتا دیا کہ حق وہی ہے کہ جس پر حسین ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, ذرا آواز کٹو, خیر ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بڑا آسانی ہے, زور لائے. نعرہ حیدری, شان اہل بیت. اور یہ بات کہ باقی لوگ یزید کو غلط سمجھتے ہوئے اس کے مقابلے میں کیوں نہیں نکلے؟ تنہا امام علی مقام کے
جب امام پاک نکلے، اگر سارا اہل مدینہ ساتھ ہو جاتا، سارا مکہ ساتھ ہو جاتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یزید کی فوج یہ کر پاتی جو اس نے کیا؟ تنہا چھوڑا تو اس نے کیا نا، 72 افراد، اور وہ بھی راستے میں ملتے گئے کہ پیر جا رہے ہیں، بڑا اعلیٰ لنگر ہوگا، یہاں بھی لنگر ہوگا، پتہ نہیں آپ نے کیا پکایا، میں بھوک لگی کافی دیر سے۔ اچھا پتہ نہیں مرغیاں پیچھے بھی آج کل بہت لوگ پہ رہتے۔ ہاں جی، تو بہرحال کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ پیر ہیں، بزرگ ہیں، جا رہے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے ہوں گے، خاطر مدارات ہوگی، ہر منزل پر امام فرماتے نہیں یا لنگر والی منزل نہیں ہے، یا جان دینی پڑے گی یا قربانیاں دینی پڑے گی، لنگر نہیں ہے صرف۔ تو اس کے بعد رات کے تخلیے میں لوگ علادہ ہو جاتے، مکہ سے چلے تو 72 تھے، راستے میں ہزاروں سے متجاوز ہو گئے، جب آخر وادی نینوا میں پہنچے تو 72 تھے۔ وہ جو مکہ سے 72 چلے تھے نا، وہ مرنے کی نیت سے چلے تھے، وہ شہادت کے ذوق میں چلے تھے، وہ لنگر کھانے کی شوق میں نہیں۔ جو لانگری لنگر کھانے والے نیاز مند ملتے گئے، جب نیاز کی امید نہ ہوئی تو نیاز مند چھٹ گئے، وہی آخر تک پہنچے۔ اور اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ امام پاک دوستان او بجزداں ہم عدد، امام پاک کے دوستوں کی عدد یزداں کے برابر ہے۔ وہ 72 تھے، یزداں کی بھی 72 عدد ہوتی، یزداں اللہ کا نام ہے۔ اور دشمنان اوچ سہرا لا تو عد، اور ان کے دشمنوں کی تعداد جیسے ریگستان صحرا کا نہیں ہوتا ہے، لا تعداد دشمن اتنے تھے۔ فرماتے اللہ والے اللہ کی فوج کے یزدہ والے وہ 72 ہی تھے جو امام پاک کے ساتھ گئے تھے۔ سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ باقی حضرات جب امام پاک کو تنہا کیوں جانے دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد تھے، وہ نہیں گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جلیل القدر صحابی وہ ساتھ نہیں گئے، منع ہی کرتے رہے۔ آپ کے بھائی محمد بن انفیہ نہیں گئے، آپ کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر نہیں گئے، بہت سارے قریبی رشتہ دار ہاشمی میں ایسے لوگ ہیں جو نہیں گئے۔ اس موقع پر کوئی ساتھ دیتا ہے۔ یہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا کہ وہ جو 18 یا 19 22 افراد اہل بیت کے شہید ہوئے، وہ صرف ابو طالب کی اولاد تھی، وہ نہ حضرت حمزہ کی کوئی اولاد تھی، نہ حضرت عباس کی اولاد تھی۔ حضور کے چچے تو بہت سارے تھے، لیکن آخر میں چچا ایک ہی کام ہے، جس کو ابھی تک ملا مسلمان نہیں سمجھتا۔ اسی چچا کی اولاد حضرت ابو طالب کی یا علی کی اولاد تھی، یا عقیل کی اولاد تھی، یا جعفر کی اولاد تھی۔ 3 بھائیوں کی اولاد میدان کربلا میں گئی ہے، کسی اور کا کوئی بیٹا میدان کربلا میں نہیں گیا۔ تو بہرحال اگر یہ سارے ساتھ دیتے تو یہ حشر نہ ہوتا جو تاریخ نے ہمیں بتایا۔ تو یہ باقی کیوں نہیں گئے تھے، اس کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں ابھی میرے خیال کو 1.5 گھنٹہ وہاں لیڈ میں بھی تقریر کر کے آیا ہوں، تو میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے، میں وہ اوائڈ کر کے کرتا ہوں، اس طرح میں مطلب ہے تاکہ چلو ان کی معلومات میں بھی کوئی اضافہ ہو۔ ایک بات تکرار کیا وہ بتانا چاہتا ہوں، اور عنوان گفتگو کے لیے آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔ نجران کے عیسائی حضور کے پاس مناظرہ کرنے آئے۔ مسلمان یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ مناظرہ کرنے آئے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو آپ بتائیں پھر باپ کون ہے؟ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ اس پر گفتگو کرنے آئے۔ 2-3 دن تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، فیصلہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تجویز حضور کو ارشاد فرمائی، حکم دیا محبوب آپ ان سے کہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
چلو آؤ میدان میں نکلتے ہیں، تم بھی ہم نکلو، ہم خود نکل کر آتے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ، ہم خود نکل کر آتے ہیں، تم بھی نکل کر آؤ، اور پھر کیا کریں؟ گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں مولا جو جھوٹا ہے اس کو تباہ برباد کر۔ حضور نے دوسرے دن جانے سے پہلے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی۔ حضور مولا کائنات ساتھ ہیں، سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین، آپ فرماتے ہیں جب میں دعا کروں نا تو آپ لوگ امین کہنا، میں جب دعا کروں تو آپ آمین کہنا۔ حضور نکلے میدان میں، آگے آگے سرکار ہیں، دائیں ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، کاندھے پر حضرت امام حسین ہے، آپ کے پیچھے شرم و حیا کا پتلا سیدہ کائنات، آپ کے پیچھے وہ ہیں، ان کے پیچھے حضور مولا کائنات ہے۔ جب نجران کے عیسائی انتظار کر رہے ہیں سامنے، ان کا وفد 14 یا 18 افراد پر مشتمل ہے، سارے علماء ہیں، سارے پادری ہیں، حتیٰ کہ ان کا لاٹ پادری اسقف اعظم عبد المسیح وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اس کی قیادت میں یہ قافلہ آیا، مناظرہ ہوتا رہا، فیصلہ نہ ہوا، اب میدان میں نکل کر فیصلہ کرنا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہیں کچھ صورتیں نظر آئیں، مائی صاحبہ حضور کے پیچھے تھی، حضور مولا کائنات ان کے پیچھے تھے۔ اب جب سامنے قافلہ تو سامنے کون نظر آ رہا تھا؟ 3 نظر آ رہے تھے، ایک تو سرکار، ایک حضرت امام حسن، ایک امام حسین، یہ صورتیں واضح سامنے نظر آ رہی تھی۔ جب دیکھا نا تو اسقف اعظم عبد المسیح صاحب کو کہتا میاں بات سنو، ان سے مبالغہ نہ کرو، میں نے وہ صورتیں دیکھی ہیں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے گا، ہٹ جائے گا، تو ان سے مبالغہ نہ کرو۔ اگر تم نے مبالغہ کیا اور انہوں نے آمین کہہ دی تو قیامت تک دنیا میں عیسائی کوئی نہیں رہے گا۔ ہاں جی، بہتر ہے جزیہ دینا قبول کر لو، ماتحتی قبول کر لو، مبالغہ نہ کرو۔ جب سرکار پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہم مبالغہ نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں کاش کر لیتے، سمجھدار تھے، بچ گئے، پڑھے لکھے تھے نا، پڑھے لکھے تھے، عیسائی تھے، لیکن پنجتن پاک کی عظمت کو جان کے یہ کلمہ پڑھنے والا نہیں سمجھ سکا۔ عیسائی تھے، کرسچن تھے، کافر تھے، ان کی ویلیو سمجھ گئے کہ یہ وہ صورتیں اگر یہ دعا کر دیں گی، ہاتھ اٹھ جائیں گے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ کہا ہم مبالغہ نہیں کرتے۔ حضور فرماتے عقل مند تھے، پڑھے لکھے تھے، بچ گئے۔ اگر وہ مبالغہ کر لیتے تو قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی نہ رہتا، کاش ہو جاتا، ہم بہت بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے، کاش ہو جاتا، لیکن اللہ کو منظور تھا بھائی ان کو بھی ہونا ہے، تو اس لیے یہ معاملہ بھی رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جزیہ دینا قبول کرتے ہیں، آپ سے مبالغہ نہیں کرتے۔ 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جو عیسائی آئے تھے ان کے ساتھ نہ کوئی بچہ تھا نہ کوئی عورت تھی، وہ تنہا مرد آئے تھے۔ اللہ نے جو نصاب بتایا کہ تم بھی بچے لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، تم بھی عورتیں لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، تم خود آؤ ہم بھی آتے ہیں، تو وہ نصاب تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو مرد آئے تھے، تو جو نصاب ہی ان کے پاس نہیں، ان سے مطالبہ کرنے کا مطلب کیا؟ جب وہ ان کے پاس نصاب نہیں تو ادھر سے بھی مرد جاتے نا، سرکار تشریف لے جاتے، سیدنا صدیق اکبر ہوتے، فاروق اعظم ہوتے، عثمان غنی ہوتے، مولا کائنات ہوتے، عشرہ مبشرہ ہوتے، ادھر بھی مردوں کی جماعت تھی، ادھر بھی مردوں کی جماعت ہوتی، ادھر بھی سکالر تھے، ادھر بھی سکالر ہوتے، جوڑ تو جب بنتا ہے نا۔ اللہ فرماتا نہیں، اب وہ بچے لا نہیں سکتے تھے، عورتیں لا نہیں سکتے تھے، ادھر سے بچے بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں،
اب جب سرکار نکل کر گئے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جب واقعہ ہوا تو حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو چکا ہے، قاسم تو یہ مکے میں انتقال ہو چکا ہے، حضور کا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے کہ تم ان سے کو ہم بھی بیٹے لاتے ہیں، تم بھی لاؤ۔ جب سرکار کا بیٹا ہی کوئی نہیں تو اللہ کو حکم کیوں دیتا ہے؟ جی بٹیرے بند کرو جی۔ ہاں جی، جب سرکار کا بیٹا ہی کوئی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آسان جواب یہ تھا کہ حضور اللہ کے جواب میں کیا کہتے؟ مولا تعالیٰ تو نے مجھے دیے تو ہیں لیکن باقی نہیں رکھے، میں کہاں سے لاؤں؟ میرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ بس تو جو کہہ رہا ہے بیٹے لاؤ، میرا تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی آدمی کو ایسے کو دعوت دیں کہ جس کی بیٹا وغیرہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آپ ان سے کہیں جی کل آپ کی ہمارے غریب خانے پر دعوت ہے، آپ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آئے، بچے کو بھی لے آئے، جبکہ آپ جانتے ہیں اس کا بچہ نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ میرے بے اولاد ہونے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب میرا بیٹا نہیں ہے تو میں کیسے لاؤں؟ اب اللہ فرماتا ہے محبوب تم بھی بیٹے لاؤ، وہ بھی لائیں۔ حضور یہ کہہ دیتے مولا میرا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ سرکار نے بھی نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک بھی سرکار کے بیٹے تھے، اور سرکار کی بیٹے سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے میں اولاد نہیں۔ خدا بھی سمجھتا حسنین کریمین مصطفیٰ کے بیٹے، اور سرکار بھی سمجھتے تھے میرے نواسے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضور فرماتے انا ابوہم اسبتہم، میں ان کا باپ بھی ہوں، ان کا اسبا بھی ہوں۔ حسنین کریمین یہ مصطفیٰ کی نسل ہے، علی کی نہیں۔ ہاں جی، یہ سیادت نام مصطفیٰ کی اولاد کا ہے، علی کی اولاد کا نہیں۔ جو حضرت خاتون جنت، سیادت خاتون جنت کی معرفت آئی ہے۔ تو اب پہلا تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا قرآن کی روشنی میں کہ حسنین کریمین حضور کے بیٹے، حضور لے کر گئے، حضور نے بھی بتا دیا کہ میرے نزدیک بھی میرے بیٹے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ بیٹے، مولوی نہیں مانتا تو نہ مانے نا، بات تیری مانے، تیری مانے نہ مانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانے تو ہم تو کافر ہو جائیں گے۔ ایک بات، پھر سرکار نساء کہا نا، بیٹی تو نہیں کہا، تو آپ بیویوں کو لے جاتے، بیٹی کیوں لے کر گئے جی؟ بھائی سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو لاتے ہیں، تو بہتر یہ تھا حضور امہات المومنین کو لے جاتے جی، موجود ہے نہیں لے کر گئی۔ پھر کم از کم باقی ساری بیٹیوں کو لے جاتے۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے نا، آغاز کا۔ اس وقت سرکار کی 2 شہزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا، ایک بیٹی اب بھی حیات تھی، ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، حضرت زینب کا انتقال 8 ہجری میں ہوا، اور حضرت کلثوم کا انتقال 9 ہجری کے آخر میں ہوا جی، وہ حیات تھی۔ پھر سرکار کے داماد بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی داماد تھے، حضرت علی بھی داماد تھے۔ ایک داماد کو لے کے ایک کو چھوڑ دیا، ایک بیٹی کو لے کر کے دوسری کو چھوڑ دیا۔ نساء کا بتایا، لے کر بیٹی جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وانفسنا وانفسکم، علی کس کھاتے میں جی؟ بھائی دیکھیں نا، حسنین کریمین تو آگے بیٹوں میں، سیدہ کائنات سیدہ خاتون نساء کے زمرے میں آ گئی۔ حضرت علی کس کھاتے میں؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضور مولا کائنات انفسنا کے اندر شامل ہے، نفس رسول کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، شاروں کا شاری، عزموں کا عزمی، نفسوں کا نفسی، تیری جان میری جان، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرے بال میرے بال، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں۔ اور قبلہ عالم پیر میرے شاہ صاحب فرماتے نا،
اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے علی ہے حب نبی، میرے علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی، لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا۔ فرماتے ہیں فرق صرف نبوت کا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، تو نبی نہیں ہو سکتا، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ پیر صاحب فرماتے نا کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور حضرت علی میرے نفس کی طرح ہے۔ ایک دفعہ ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے میں تاخیر کر دی، وقت پر نہ بھیجی، حضور نے پیغام بھیجا ان سے کہو کہ باز آ جاؤ، وقت پر بھیج دو، ورنہ میں اس کو تم پر بھیجوں گا کا نفسی جو میرے نفس کی طرح ہے۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں نا، حضور فرماتے لا۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں نا، حضور فرماتے لا۔ کہتے من ہوا پھر کون ہے؟ آپ فرماتے ہوا خازف النار، وہ جو کونے میں بیٹھ کر میرے جوتے مرمت کر رہا ہے وہ ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے میں نے دیکھا علی بیٹھ کر حضور کی کھڑاؤں ریپیئر کر رہے تھے، حضور نے فرمایا وہ میری طرح ہے کا نفسی، تو فرمایا کہ انفسنا کے اندر حضور مولا کائنات شامل ہے، اور نساء کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ 5 وہ تھے جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے۔ اختلاف کس میں تھا جی؟ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات درست ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ہم اپنے عقیدے میں سچے ہیں۔ حضور کہتے تھے خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور کہتے تھے تم جھوٹے ہو، ہم صحیح ہیں۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم رائٹ ہیں، ہم درست ہیں۔ تو اب حق مشتبہ ہو گیا جی۔ اب مزادرے میں فیصلہ نہیں، جو معاملہ فیصلہ نہیں ہوتا وہ میدان میں حق کلیئر ہوتا ہے۔ یہ مکے میں امام پاک نے فیصلہ نہیں کیا، مدینہ میں فیصلہ، کربلا کے میدان میں کیوں گے؟ فرماتے ہیں یہ نانا کی سنت ہے، بعض مسئلے گھروں کے اندر کلیئر نہیں ہوتے، میدانوں میں نکلنا پڑتا ہے، میدان میں نکال کر لے گئے۔ فرمایا یہ معیار حق ہے، یہ معیار حق ہیں، اور یہ ساری سرداروں کی جماعت ہے، یہ ساری سرداروں کی جماعت ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سردار نہ ہو۔ سرکار کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ حضور مولا کائنات کے لیے فرماتے ہیں یا علی انت سید العرب، اے علی تو پورے عرب کا سردار ہے۔ بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدات نساء اہل الجنہ، یہ ساری جنت کی سردار ہے۔ حسنین کریمین کے لیے فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے، یہ جنت میں سارے نوجوانوں کو، بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، یہ سارے جنت کے سردار ہیں۔ اب یہ وہ ہے جو پوری کائنات کا سردار ہے، کوئی عرب کا سردار ہے، کوئی جنت کی عورتوں کا سردار ہے، کوئی جنت کے مردوں کا سردار ہے، یہ ساری سرداروں کی جماعت ہے۔ فرمایا کہ معیار حق بھی یہی سردار ہیں، جس پارٹی میں یہ ہوں گے وہ جماعت حق پر ہوگی۔ سرکار موجود تھے، حق سرکار کے ساتھ تھا۔ حضور مولا کائنات سرکار فرماتے ہیں کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔
حضور فرماتے ہیں کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اللہم ادر الحق، دارا یدورو دورن مانا چکر لگانا، گھومنا، اور ادارا یدیرو یہ کسی چیز کو گھمانا، ایک ہے گھومنا ایک ہے گھمانا۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ادر الحق، مولا حق کو گھما، ہے سدارا علی، جدھر جدھر علی جائے حق کا قدر پھرے۔ ہاں جی، حق کو ادھر ادھر پھرا جدھر جدھر علی جائے۔ علی وہ ہے جو معیار حق ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ علی حق کے پیچھے نہیں، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، جو علی کے پیچھے چلے وہی حق ہے۔ بہت سارے نقطے آپ پر کھل جائیں گے، فیصلہ کر لینا۔ یہ حق کے نمایاں کرنے والے سیدہ کائنات سرکار نے فرمایا تو ساری جنت کی سردار ہے، اور سرکار فرماتے ہیں یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حسنین کریمین جنت کے سردار، جب سرکار موجود تھے تو معیار حق سرکار تھے، جب علی موجود تھے تو معیار حق علی تھے، جب امام حسن تھے تو معیار حق امام حسن تھے۔ اب یزید جب تخت امارت پر متمکن ہوا، 5 سرداروں میں 4 کا انتقال ہو چکا ہے، 1 سردار باقی ہے۔ اب امام فرماتے مجھے حق کے نمایاں کرنے کے لیے مبالہ کے میدان میں مصطفیٰ لے کر گئے تھے، اب کربلا میں بھی حق مشتبہ ہو گیا ہے، اب مجھے حق کی واضح کرنے کے لیے مجھے جانا پڑے گا۔ تو امام علی مقام حق کو واضح کرنے کے لیے میدان کربلا بلاویں گے تھے، حق واضح کرنے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام علی مقام معیار حق تھے، اور اس بات کو یزید بھی سمجھتا تھا، سب کو اس کا علم ہے۔ اس لیے سرکار کے صحابہ نہ جائیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی خدمات کر چکے ہیں، لیکن حق کو واضح کرنا میری ڈیوٹی ہے، ان کی نہیں۔ آپ کسی کو دروازے پر حفاظت کے لیے چھوڑ جائیں اور وہاں چوری ہو جائے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ کیئر ٹیکر سے پوچھیں گے نا، محافظ سے پوچھیں گے، تیری ڈیوٹی تھی۔ سرکار جب تشریف لے کے فرمایا اے دنیا والو انی ترکت فیکم الثقلین، تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تسی کدھر جا رہے ہو ذکر کرن؟ نہیں تسی نہیں پہ کرو، جلدی جلدی پہنچن پل ہے، چھڑکے آئے ہوں، گھنٹہ ہو گیا مجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، شان اہل بیت، شہداء کربلا، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان حضور
मुफक्किर इस्लाम जनाब पीर सैयद ज़ैद हुसैन शाह साहब रिजवी, शान अहले बैत, जिक्र शान अहले बैत। हज़रात गिरामी, उनके हुजूर मुफक्किर इस्लाम मद्दज़िलुल आली तशरीफ ला चुके हैं और मुझे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया जनाब ये आपके साथ मगजमारी करते हुए, या जो भी समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि अब उसको समेटता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। हजरत का बयान होगा, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। अर्ज ये कर रहा था कि ये सरदारों की जमात थी, 4 सरदारों का विसाल हो गया, और ये वो सरदार थे जो मैदान मुबाला में निकलकर हक को वाजे करने गए थे। सरकार की जिंदगी में बुनियादी हक थे। हुजूर मौला कायनात, हुजूर के बाद फिर हक वहां था जहां अली थे। जिस मैदान में गए वही हक था। हम समझते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बरहक इसलिए कि अली ने बैत की है। सैयदना फारूक आज़म खलीफा बरहक अली ने बैत की है। हजरत उस्मान गनी खलीफा बरहक के अली ने बैत की है। हक को वाजे अली ने किया। उसके बाद इमाम हसन मुश्तबान। अब जब वाक़या करबला रूनुमा होता है, उन 5 सरदारों में सिर्फ एक बाकी है। 4 का विसाल हो चुका है। अब मेयारे हक सिर्फ इमाम अली मकाम है। इसलिए इमाम अली मकाम निकलकर मैदान में गए कि घर में बैठने वाले बैठे, उनकी ड्यूटी नहीं थी। जो यजीद के साथी हैं वो है ही उसी के हम नवाला हम पे आला, और मेरे मुस्तफा ने जाते हुए कुरान मेरे हवाले किया था, घर में बैठने वालों के हवाले नहीं किया था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि मैं जा रहा हूं, इन्नी तरह तो फीकुम मुस्तक़िलन, तुम्हारे अंदर 2 अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। 2 अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अपनी अहले बैत और एक कुरान। और फरमाया कि ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, हत्ता यरदा अलैयल हौज़, यहां तक ये मेरे पास आ जाएंगे, दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, तफरीक नहीं होगी। बताना यह मकसूद था, जब अहले बैत की अजमत पर कोई हमला करेगा तो कुरान उसकी हिफाजत करेगा, जब कुरान पर हमला होगा तो अहले बैत उसकी हिफाजत करेंगे। चुनाचे कुरान मजरूह हो रहा था। इमाम अली मकाम फरमाते, नाना ने कुरान हमारे हवाले किया था, ये किसी और के हवाले नहीं, ना यजीद की पार्टी के हवाले किया, ना घर में बैठने वालों के लिए। वो अपने आप को बरहक समझते रहे, मजबूर हैं, लेकिन कुरान हमारे हवाले था, कुरान की हिफाजत हमने करनी है। तो इमाम अली मकाम मैदान करबला में कुरान की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए आप तशरीफ लेकर गए और बेहमदि ताला क़यामत तक के लिए हक को वाज़े कर दिया। क़यामत तक के लिए हक को वाज़े कर दिया। फिर इंशाल्लाह आगे किसी जस्त में बात अर्ज करेंगे, घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है। और असल में वो मैं बहुत पहले यहाँ आ गया, क्योंकि लीड में प्रोग्राम था, वहां से फारिग हुए तो इन्होंने बताया बस 6:30 बजे ईशा की नमाज होगी, उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 8 बजे से पहले हज़रत साहब का बयान। तो हम लोग, मैं काफ़ी पहले आ गया, तो काफ़ी देर से जनाब आपके साथ लगा हूँ जनाब। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं भी हज़रत का बयान सुनता हूँ, आप भी सुने। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, ज़िक्र अहले बैत के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी दुनिया को भी संवारे, हमारी आखिरत को भी संवारे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी सुरखूर फरमाए और आखिरत में भी सुरखूर फरमाए। सामईन किराम, ये हमारी खुशनसीबी है कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम के एक बाएतमाद साथी, अहले सुन्नत के जय्यद आलिम दीन हजरत अल्लामा पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहिब तशरीफ ले आए थे। पहले ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया और एक खूबसूरत खताब आपने समाअत फरमाया और ऐसे ऐसे नुकात आपने बयान फरमाए कि इससे पहले नहीं सुने थे। सामईन किराम, हसनी हुसैनी शहजादे हजरत पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहिब
बयान फरमा चुके हैं। अब हसनी शहजादे हुजूर मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहिब जिलानी, जो हमारे पीर मुर्शद आका हैं, इंशाअल्लाह अपना खिताब तकरीर हमें सुनाएंगे और आप देखेंगे हमारे दिल उसे किस तरह कबूल